حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے، جناب ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے گھر کھانا پک رہا تھا، سالن تیار ہو رہا تھا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی رستے سے گزر ہوا، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پکتے ہوئے کھانے کی خوشبو کو باہر محسوس کیا، آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، دروازہ بجایا، اندر سے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فرمایا ابو سعید لگتا ہے تیرے گھر کھانا پک رہا ہے، کہ جی یا رسول اللہ بکری کا گوشت پک رہا ہے اور آپ کی پسندیدہ ڈش ہے، اللہ اکبر، شانے کا گوشت اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا، دستی کا گوشت اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا، یا رسول اللہ آپ کی پسند کا گوشت بن رہا ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اندر تشریف لے گئے، ہنڈیا سے ڈھکنا اٹھایا، اللہ اکبر، علماء کرام سے سنا، بھنتا ہوا گوشت دیکھا، آپ نے فرمایا ابو سعید یہ تو کھائے گا، کہ جی یا رسول اللہ میں کھاؤں گا، آپ نے فرمایا تو نے اپنے گلی کے اندر کوئی جانچ پڑتال کی، یا رسول اللہ کس لیے؟ فرمایا آپ نے کیا تیری گلی میں کوئی یتیم رہتا ہے، کیا کوئی بیوہ رہتی ہے، کیا کوئی مسکین غریب رہتا ہے، کیا کوئی ریڈی بان سبزی فروش رہتا ہے، چھاپڑی فروش رہتا ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھ کے نکلا تھا، اللہ اکبر، ساتھ والے مکان سے جس صحابی کا جنازہ اٹھا تھا اس کے بچے یتیم تھے، ان کے چہرے سے مجھے بھوک نظر آ رہی تھی، کملی والے سامنے والے مکان میں عورت نے پردہ ہٹا کے میری گھر والی سے بات کی تھی اور کہا تھا اگر تیرے گھر کچھ کھانا پکا ہو، پیٹ بھرنے کے بعد اگر کچھ بچ جاوے تو تھوڑا سا ہماری نظر بھی کر دینا، پڑوسن کی طرف سے یہی بات آئی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو سعید اتنے فریادی تیرے دسترخوان پر آنا چاہتے ہیں تو پھر بھی بنا ہوا گوشت کھائے گا؟ کہ یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر مجھے اجازت دے تو پانی کا برتن لے کے آ، پانی کا ڈبہ، پانی کا ڈور لے کے آ۔ جب پانی کا ڈبہ ڈور لے کے آئے، رحمت والے نبی نے اپنے دست مبارک سے بھنے ہوئے سالن کے اندر ڈال دیا، پتلا سا شوربہ بنا، آپ نے پیالہ بھرا، آپ نے فرمایا جا اس صحابی کے گھر میں دیا جس کا جنازہ اٹھا تھا، یتیم بچوں کے دسترخوان پہ تیرے گھر کا سالن سجے گا، سامنے والے مکان میں دیا، پڑوس والے گھر میں دیا۔ جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتنا سالن بٹوایا کہ میرے گھر کے دیگچے کے اندر سالن ختم ہو گیا۔ جب میں نے کہا ابو سعید کو رہا تو نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ بچے یا میں بچا؟ جو پیندے کے سالن لگا ہوا تھا، روٹی پکڑی، آدھی مجھے دے دی، آدھی اپنے دستے مبارک میں لے لی اور روٹی کا ٹکڑا لے کر اس سالن میں لگایا، میری آنکھ سے آنسو نکلنے لگا۔ رحمت عالم نے فرمایا ماں یبکی، تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے نہیں، اپنے لیے ایک آدھی بوٹی بچا لیتے۔ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو سعید تو کھاتا تو میں راضی ہو جاتا، اگر میں کھاؤں گا تو راضی ہو جائے گا، آج تیرے دسترخوان سے غریب کھا گئے، یتیم کھا گئے، قسم اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تیرے دسترخوان سے خدا بھی راضی ہو گیا، کملی والا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ ہم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، لیکن کب دیں گے؟ جب بالکل پیٹ بھر جائے گا، کھٹی ڈکاریں آنے لگ جائیں گی، صبح ناشتے کے لیے رکھا جائے گا، پھر صبح اس میں سے ہلکی ہلکی باس آنے لگ جائے گی، پھر کہیں گے جاؤ مسجد کے اندر دے آؤ، کسی قاری صاحب کو دے دو، کسی مدرسے کو دے دو۔ اللہ اکبر، محترم دوستو بزرگو، ایک بندہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ کے راستے میں ایک بندہ دیتا ہے، دروازے پر صدا لگی کر بھلا ہو بھلا، دروازے پہ صدا دی اللہ کے نام پر کھانے کو دے دے۔ اب اس نے کیا دیا؟ دسترخوان اس کے آگے سجا ہوا تھا، اس نے تازی روٹی، پراٹھا، گھی والی روٹی یا سوکھی روٹی تازی تھی وہ اوپر کر دی، نیچے سے رات والی روٹی نکال دی اور فقیر کو دے دی۔ مالک کائنات آسمان کے فرشتوں کو دکھاتا ہے اس بندے کو دیکھو، مجھے رات کی دیر ہے، خود تازی کھا رہا ہے، اس بندے نے اپنے برابر بھی مجھے عزت نہیں دی، اس نے میرے شان کو اپنے برابر بھی نہیں سمجھا۔ محترم دوستو بزرگوں، فقیر دروازے پر آیا، اس نے آ کر صدا لگائی کر بھلا ہو بھلا، اللہ کے نام پر کچھ دے دے۔ روٹی سامنے پڑی تھی، آدھی توڑ دی، تازی پراٹھا روٹی توڑ دی، آدھی فقیر کو دے دی، آدھی خود رکھ لی۔ مالک کائنات فرماتا ہے چلو اس نے کم تر نہیں، اپنے برابر تو مجھے سمجھا ہے۔ فقیر دروازے پر آیا، اس نے کہا کر بھلا ہو بھلا، اللہ کے نام پر دے دے۔ تازی روٹی اٹھائی، اللہ اکبر، مسکراتا ہوا فقیر کے ہاتھ پہ رکھایا اور رات کی روٹی کا لقمہ بنا کے کھانے لگ گیا۔ مالک کائنات آسمان کے فرشتوں کو دکھاتا ہے او میرے
میرے فرشتوں دیکھو اس نے اپنے آپ کو نیچا کر دیا، مجھے اونچا کر دیا ہے، دل قیامت کا آئے گا، دنیا نظارے کرے گی، اللہ اکبر، دنیا دیکھے گی اس ٹکڑے کی وجہ سے جب قیامت کے دن میں اس کا شان اونچا فرماؤں گا۔ لو اتنی سی بات ہے۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں کا جھڑکی نہ دیا کرو، اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا۔ روٹی کھاؤ، آجا تو بھی ساتھ کھا لے، یقین جانو تنخواہ کم دو گے، عمدہ اخلاق دکھاؤ گے، اللہ اکبر، آپ کے ملازم کا دل بڑھے گا، وہ پوری مارکیٹ کے اندر گائے گا میرے مالک جیسا مالک کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے مالک جیسا مالک کوئی نہیں تو میں رب جیسا رب کوئی نہیں۔ اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کر دیا، اس نے دسترخوان تیرے لیے وسیع کیا، میں نے قیامت کی صبح تک اس کی نسلوں کے لیے دسترخوان وسیع کر دیا ہے۔ مدینہ منورہ کی پاک سرزمین ہے، اللہ اکبر، مدینہ کی پاک سرزمین ہے، اللہ غنی۔ ایک میرے عزیزوں کھجوروں کا تاجر کھجور کھاتا ہوا اپنے گھر سے اپنے باغ سے آ رہا تھا، یہاں تک کہ آدھی کھجور اس نے کھا لی، آدھی اس کے ہاتھ میں تھی، اللہ اکبر۔ چلتے چلتے فقیر نے صدا دے دی، اس نے کہا کر بھلا ہو بھلا، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دے۔ اس نے اتنا بھی انتظار نہ کیا جیب میں ہاتھ ڈالوں، اس نے اتنا بھی انتظار نہ کیا کہ گھر آ جا میں تجھے وہاں نوازوں گا۔ جو آدھی کھجور ہاتھ میں تھی، اللہ اکبر، آدھی منہ میں تھی، وہی آدھی کھجور فقیر کے ہاتھ میں دے دی اور گھر کی طرف چل دیا۔ اسے کیا پتا تھا یہ میرا سفر آخری سفر ہوگا، باغ کے اندر میں الوداع کہہ کے آ گیا۔ گھر پہنچا، موت نے چاروں طرف سے شکنجہ گاڑ دیا، موت سر کے اوپر آ گئی۔ اپنے اہل خانہ کو بلایا اور اہل خانہ کو بلا کے کہنے لگا میاں وصیت نامہ لکھ لو، جو میرا باغ ہے اس بیٹے کو دے دینا، فلانا باغ اس بیٹے کو دے دینا، کھجوروں کا گودام اس بیٹی کے نام کر دینا، بیوی کے نام یہ چیز کر دینا۔ جب ہر جگہ ضرب تقسیم ہو گئی تو ایک باغ باقی بچا۔ کہنے لگا یہ باغ ہے، میرے بچوں میرے گھر والوں دھیان سے سن لو، جب میرا جنازہ اٹھا لو، مجھے قبرستان دفنا دو، اس وقت تک چین سے نہ بیٹھنا، میری تدفین کے بعد میری طرف سے یہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا، غریبوں مسکینوں کو دے دینا، اللہ جل شانہ کا میرے پہ رحم آ جائے۔ اللہ اکبر، یہ کہنا تھا، دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا۔ چند دن کے بعد مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، سبز رنگ کی پوشاک میرا عزیزو اپنے زیب تن اپنے چادر سینے پہ ڈال رکھی ہے اور جنت الفردوس کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہاں جی ہاں بڑے مزے آ گئے، آج یہاں تو کیوں جنت میں نہ جاتا، اتنا بڑا باغ تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ وہ کہنے لگا اچھا میرے بچوں نے وہ باغ صدقہ کر دیا، کہا تجھے نہیں پتا، کہ اللہ جانے مجھے اس کا پتا کوئی نہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، باغ بچے صدقہ کریں اور تو جنت کے دروازے پہ کھڑے، یہی وجہ ہے کہ باغ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے تجھے مقام دیا۔ کہ سنو 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 اور میرے اہل خانہ کو بتا دو، باغ کا تو مجھے پتا کوئی نہیں، جو کھجور کا دانہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تھا، میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، آدھی کھجور کے دانے پہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ یہ اپنی حیثیت نہیں دیکھا کریں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ مدینہ شریف کی سرزمین ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی آپ کے ساتھ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ اکبر، چھوٹے چھوٹے بچے جیسے عام طور پہ گلیوں میں کھیلنا کودا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہیں، ان کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی باہوں میں اپنے سر کو چھپا کر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ غنی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، دریائے کرم جوش میں آیا، آپ نے اس بچے کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ اس نے جب یوں کر کے سر اٹھایا، اپنی نگاہ نبی کے چہرے پہ پڑی، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا کون ہے، کہاں کا رہنے والا؟ کہنے لگا اللہ اکبر انا یتیم المدینہ۔ آپ نے فرمایا کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ کہ ابا کوئی نہیں جو کپڑے لا کے دے، اماں نہیں جو مجھے نہلائے کپڑے پہنائے۔ اللہ اکبر، بس اتنا کہنا تھا، ہزاروں قطار رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا رونے کی ضرورت نہیں، رحمت عالم نے ہاتھ پکڑا۔ بعض علماء اکرام فرماتے اپنی گود
میں اٹھایا, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پہ لے گئے, تاکہ دروازے پہ دستک دی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کون ہے دروازے پر؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جلدی دروازہ کھول, تیرے لیے میں جنت کا ٹکٹ لے کے آیا. اما عائشہ کہتی ہے میں نے دروازہ کھول دیا, یتیم کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے. فرمایا عائشہ جس برتن میں میں غسل کرتا ہوں وہ برتن لے کے آ جا. اے عائشہ فاطمہ کے گھر پیغام پہنچا دے, اگر حسن حسین کے ناپ کا جوڑا کوئی فالتو ہے, اگر حسن حسین کے ناپ کا جوڑا زائد ہے وہ کپڑا لے آ, اگر حسن حسین کا جوڑا نہیں ملتا تو میں محمد کی کملی مبارک کے 2 ٹکڑے کر لے, ایک اس کا تہمت بنا دے, ایک اس کے سینے پر ڈال دے. اما کہتی ہیں اللہ غنی, میں نلاری تھی, رحمت والا نبی اوپر پانی ڈال رہا تھا. جب تیار ہو گئے عائشہ میرا سرما اسے لگا دے, میری کنگھی سے اس کے بال سیدھے کر دے. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس نوجوان چھوٹے بچے کو تیار کر دیا, انگلی پکڑ کر گھر سے باہر نکلنے لگے. وہ بچہ اپنے قدموں کو پیچھے کی طرف لے کے جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کی طرف لے کے جائے. سرکار دو عالم نے مڑ کے دیکھا, آپ نے فرمایا کیا وجہ کیوں نہیں جاتا؟ کہ کملی والے سارے ارمان آپ نے پورے کر دیے, ایک ارمان باقی رہ گیا. آپ نے فرمایا کون سا؟ کہ کاش آج میرا ابا زندہ ہوتا, میں اس کی انگلی پکڑ کے نہ جاتا بلکہ اس کے کندھے پہ بیٹھ کے جاتا. اللہ اکبر. صحابہ اکرام نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے, اس چھوٹے سے کمسن بچے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا. جب مدینے کی گلیوں میں سے گزر ہوا, وہ بچے جو تانے دے رہے تھے تیرے پاس درم و دینار کوئی نہیں, تیرے پاس روپیہ کوئی نہیں, تیرے پاس کپڑا کوئی نہیں, تیرے پاس نہ جوتا کوئی نہیں, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ذرا یہاں تھوڑی دیر رکیے نا, انہوں نے مجھے تانے مار مار کے بڑا رلایا, یتیمی کے تانے دے کے بڑا ستایا, کملی والے رلا رلا کے میری آنکھوں کو لال کر دیا, بس میں ان سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. ان بچوں کے درمیان کہنے لگا او بچوں اللہ اکبر, تم کہتے تھے یتیم ہے, آج مجھے یتیموں کا سہارا مل گیا. تم کہتے تھے یہ یتیم ہے, اس کا والی وارث کوئی نہیں, اسے کون کپڑا پہنائے گا, اس کو کون نہلائے گا. دیکھ میں نے وہ بوشا کو چادر اوڑھ رکھی ہے جس کی قیمت ساری دنیا بھی مل جائے ادا نہیں کر سکتی. اور نوجوانوں, کھیلنے والوں, مجھے تانا دینے والوں, اپنے باپ کا تانا دیتے تھے, آج اپنے باپ کو تم دکھاؤ, میں اپنے ابا محمد الرسول اللہ کو دکھاتا ہوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تھے, آپ نے اس بچے کو گود لیا, فرمایا کم سن بچے اور ننھے سے بچے بتا ان کو کیسا پایا؟ وہ کہنے لگا اے رسول امی خاتم المرسلی, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. رب اکبر کی قسم ہے مسلمانوں ہمیں تو پتہ ہی نہیں, ہمیں تو وہ مبارک کلمے کی دولت ملی, وہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ نے ہمارے پہ ترس کھایا, اللہ نے ہمارے پہ رحم کیا, اللہ نے حبیب خدا کو ہمارے لیے دنیا کے اندر بھیج دیا. رب اکبر کی قسم ایسا سونا اللہ نے نبی عطا فرمایا, ایسا سونا اللہ نے نبی عطا فرمایا جس کے صدقے سے ہمیں سخاوت ملی, نماز کا سجدہ ملا, رمضان المبارک کے روزے ملے, مسکینوں یتیموں کے ساتھ معاملہ بنا, اور دنیا والوں کو بتا دیا او لوگو یتیموں کا سر نہ جھکانا. دنیا والوں, سکھر والوں, تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گرے ہوں کو گرانے نہیں آیا بلکہ گرے ہوں کو اٹھانے کے لیے آیا. آج تو جب ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے, جو کھانا جانور نہیں کھاتے وہ اللہ کے نام پہ دے دو, جو چیز پھٹ جائے اور جو چیز گھس جائے وہ اللہ کے نام پر دے دو. اللہ کا قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے اس وقت جس چیز پر تمہارا دل آ جائے, جو چیز تمہارے من کو اچھی لگے وہ چیز اپنے جگر کا ٹکڑا میرے راستے میں قربان نہ کر دو, میرے راستے میں نہ دے دو. آج ہمارا مزاج کچھ اور ہے, آج ہمارا مزاج کچھ اور ہے. آج میرے عزیزوں پانی وہ دیں گے جو کسیلا ہو گیا, کھانا وہ دیں گے جن میں باس آنے لگی. نہیں میرے محترم دوستوں بزرگوں, فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ اکبر. ایسے آدمی کو گناہگار نہ کہا, ایسے آدمی کو کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ کہا, بلکہ یوں کہا جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور غریبوں اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا وہ قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے.
جن کے پاس مال نہیں وہ مال والوں کو دیکھ کے کہتے ہیں مال والا کامیاب ہے، جن کے پاس عہدہ نہیں وہ عہدے والے کو دیکھ کے کہتے ہیں کامیاب ہے، جس کے پاس سائیکل ہے وہ گاڑی والے کو دیکھ کے کہتے ہیں کامیاب ہے، جس کے پاس میرے عزیزو سر جھکانے کے لیے چھت نہیں وہ کوٹھی والے بنگلے والے کو دیکھ کے کہتے ہیں کامیاب ہے، جو بے روزگار ہے وہ نوکری والے کو دیکھ کے کہتا ہے کامیاب ہے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات۔ قسم ہے مجھے زمانے کی، اللہ اکبر، اللہ نے سارے زمانے دیکھے، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، مالک کائنات کو ہر زمانے کی خبر ہے، ہر لمحے کی خبر ہے، مہینے ایام دنوں کی خبر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے زمانے کی قسم ہے سارے کے سارے انسان خسارے میں۔ لوگ کہتے ہیں پیسے والا کامیاب ہے، اللہ فرماتے ہیں خسارے میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں عہدے والا کامیاب ہے، اللہ فرماتے ہیں خسارے میں۔ یا اللہ کامیاب کون ہے؟ کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بے شک سولی پر لٹکا دیا جائے، بیڑیاں ہتھکڑی پہنا دیا جائے، قید کے اندر ڈال دیا جائے، بوٹیوں کا قیمہ بنا دیا جائے، لیکن اس کی زبان اس کے جسم کا ٹکڑا بولے اللہ اکبر کہ میرا رب اللہ ہے۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تمہارے سے پہلے آئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ یہ انسان کی باڈی کے جتنے پارٹس ہیں، جتنے حصے ہیں، میرے عزیزو ذرا زور سے بولو یہ کس نے بنائے؟ ان کا خالق کون ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟ یہ کس نے پیدا کیے؟ ہمارے پاس امانت ہے، اللہ اکبر، بتاؤ امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امانت کو بغیر اجازت کے دیا نہیں جاتا، خرچ نہیں کیا جاتا، امانت کو کسی کے حوالے نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے امین بننا پڑے گا، اپنی جان سے زیادہ اس چیز کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ اللہ جل شانہ نے آنکھیں دی، یہ غیر کو کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اللہ نے ہاتھ دیے، یہ ہاتھ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے پاؤں دیے، یہ پاؤں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ نے دل دماغ دیا، یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا بندے چلو یہ بات تو ماننے کو آئی کہ تیرے پر شیطان غالب آ گیا، لیکن یہ کیا کر رہا ہے؟ مسجد کے اندر اعلان ہوا، حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، فلاں بندے کو او پازیٹیو کی ضرورت ہے، بی پازیٹیو کی ضرورت ہے، تو دوڑا دوڑا جا رہا ہے، خون میں نے پیدا کیا اور رگوں میں دوڑانے والا میں، اگر خون کا ایک قطرہ میں پتھر سا بنا کر، لوتھڑا بنا کر اگر میں تیری رگ میں، تیری ناڑ میں، تیری نس میں کھڑا کر دوں، اللہ اکبر، پھر تو میرے عزیزو پاگل بھی ہو جائے گا، تجھے فالج بھی ہو جائے گا، تو بیمار بھی ہو جائے گا، دنیا کے ایک ہی گلاش پھنس گیا، 10 سال ہاں سیدھا کرنے میں لگ جائیں گے۔ یہ خون میں نے بنایا تھا، تو نے میری بغیر اجازت کے یہ کیوں بانٹ دیا؟ اللہ اکبر، بھائی بیمار ہوا، ڈاکٹر اللہ نہ کرے تشخیص کر رہا ہے کہ جگر کا مسئلہ ہے، رشتہ دار جگر دے گا، جلدی سے تیار ہوا، بہن کہہ رہی ہے میں دوں گا، بھیا کہہ رہا ہے میں دوں گا، اللہ فرماتے ہیں بنایا میں نے، پیدا میں نے کیا، مالک میں ہوں، تو نے میری بغیر اجازت کے جسم کا ٹکڑا کیوں دیا؟ میرے محترم دوستو بزرگوں، گردے ڈائلوسس ہو رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں اپنے خون میں سے کوئی گردہ دے دے، بیوی تیار ہوتی ہے، بھائی تیار ہوتے ہیں، جا کے اسپتال میں بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، بیوی کا گردہ شوہر کو، شوہر کا گردہ بیوی کو لگ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ تو میں نے پیدا کیا تھا، مالک میں، تو نے میری بغیر اجازت کے کیوں دیا؟ چل کوئی بات نہیں میرے بندے، تو نے خون بھی دے دیا، تو نے گردہ دے دیا، تو نے جگر دے دیا، بندے پورا وجود کاٹ کاٹ کے دے دینا، لیکن یہ 3 انگل کی پیشانی میرے علاوہ کسی کو نہ دینا، یہ میرا حق ہے۔ اے میرا بندہ، اس پیشانی کو اگر میرے در کے علاوہ، میرے گھر کے علاوہ، میرے علاوہ کسی غیر کے آگے جھکائے گا، میں نہیں جانتا کھڑی ہو، پڑی ہو، لیٹی ہو، سیدھی ہو، قبر ہو، مردہ ہو، زندہ ہو، لوہا ہو، دیوتا ہو، بھوت ہو، پری ہو، انسان ہو، جنات ہو، جس دن میرا بندہ یہ پیشانی میرے علاوہ کسی غیر کے آگے جھکی تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے اسی دن تیرا میرا اعلان جنگ ہو جائے گا۔ سب سے پہلا ڈرون حملہ کہاں کروں گا؟ اللہ اکبر۔ تجھے تو دنیا یوں کہے گی، رات کو شٹر بند کر کے، شٹر گرا کے سوئے تھے، تالے لگا کے سوئے تھے، اللہ اکبر، یہ چنگاری سپارکنگ کہاں سے ہو گئی؟
سارا سامان جل گیا، اللہ اکبر، رات کو ایسوں کو بھیج دوں گا، سارا مال لوٹ کے لے جائیں گے، گن پوائنٹ پہ تیرا سب کچھ لے جائیں گے، بیماری ایسی آ جائے گی تیرا سارا پیسہ ہی لگ جائے گا، ڈاکٹروں سے کہے گا بلینک چیک ہے، اس پر جتنا لکھنا لکھ لو، میرے ابو کو بچا لو۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ اے میرا بندہ، اگر یہ پیشانی میرے علاوہ کسی غیر کے آگے جھکے، بے شک تو سکر میں رہ، پنجاب حافظ آباد میں رہ، اور میں سکر کی حافظ آباد کی بات نہیں کرتا، بے شک مکے میں رہ یا مدینے میں رہ، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری قدوسیت الوہیت کی قسم ہے، جب یہ پیشانی تو کسی غیر کے آگے جھکائے گا، میں تیرا رزق کی دنیا سے اٹھا لوں گا۔ پھر تعویذ بھی، وظیفے بھی، عبدالحنان کی پھوکیں بھی تیری رزق کو سیدھا نہیں کر سکیں گی۔ نماز کے سجدے پہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ نہیں کیا، اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ نہیں کیا، نماز کے سجدے پہ اللہ نے رزق اور رزق کی کشادگی کا وعدہ کیا۔ فرمایا آدم کے بچے، اذان ہو رہی ہے، کوئی دکان میں بیٹھا ہوا، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی سنوکر پر، کوئی ڈبو پر، کوئی لوڈو، کوئی شطرنج میں، کوئی یاروں کی یاری میں چائے کے چسکے لے رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف۔ امیروں کے لیے بھی یہی اعلان ہے، غریبوں کے لیے یہ اعلان ہے، علماء صلحاء کے لیے یہ اعلان ہے، پیروں کے لیے یہ اعلان ہے، حی علی الصلاۃ، آجا میرے بندے، میں نے تجھے جب تو کام کر رہا تھا میں نے تجھے نہیں چھیڑا، اپنے بیوی بچوں میں بیٹھا تھا میں نے تجھے نہیں چھیڑا، میں نے وقفہ برائے نماز کا دے دیا، صبح فجر کے بعد سے 1 بجے تک میں نے تجھے دنیا کے کاموں میں لگایا، جا بیوی کے لیے، جا بچوں کے لیے، جا رشتہ داروں کے لیے۔ جب 1 بجا، حی علی الصلاۃ، اس مالک کی طرف لوٹا جس نے تجھے اولاد دی، اس مالک کی طرف لوٹا جس نے تجھے ذلت کے نقشوں میں عزت عطا فرمائی، اس مالک کی طرف لوٹا، رو رو کے کہتا تھا اللہ بیٹا دے دے، جس نے 10 سال کے بعد تیری گھر والی کو اجڑی گود کو آباد کیا، حی علی الصلاۃ، آجا جس نے اللہ اکبر جج کا قلم تیرے حق میں چلوا دیا، آجا حی علی الصلاۃ، اس رب کی طرف جس نے عہدوں کے اندر تیرے افسر کا قلم تیرے حق میں چلا دیا، حی علی الصلاۃ، جو رزق کو تیرے منہ کے قریب لے آیا، حی علی الصلاۃ، کیڑے مکوڑوں سے، حشرات الارض سے، مچھروں سے، اژدہا سانپ کے ڈسنے سے جس نے تجھے بچایا، حی علی الصلاۃ، آجا میرا بندہ نماز کی طرف، تیری میری سمجھ میں نہ آیا، فرمایا حی علی الفلاح، مکان میں، کاروبار میں، کپڑے میں، جوتے میں کامیابی نہیں ہے، زراعت میں کامیابی نہیں، کھجوروں کے باغ میں، آم کے باغ میں کامیابی نہیں، سجدوں میں فلاح کامیابی ہے۔ اور اے بندے، تجھے پتہ تجھے کون بلا رہے؟ ہمارے ڈی ایس پی صاحب ہیں، اگر ایک آرڈر کر دیں تو ان کے ماتحت کھچے ہوئے ہیں، اللہ فرماتا ہے تم بھی تو میرے ماتحت ہو، تم بھی تو میرے بندے، میرے غلام ہو، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ظالمہ، تجھے پتہ نہیں رحم مادر کے اندر میری کبریائی تھی، اور ماں کے پیٹ سے باہر پہلا کلمہ اذان کا میری کبریائی بڑا ہی سنی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب یہ صدا ہر جگہ گونجتی ہے، پھر میرے محترم دوستوں بزرگوں، جن کے مقدر میں سجدہ ہے، جن سے اللہ راضی ہے، وہ تو اللہ کے گھر میں آ کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ میں تیری تعریفیں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بندہ میری تعریفیں بیان کر رہا ہے، الرحمن الرحیم، یہ بندہ میری پاکی میری حمد بیان کر رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جب بندہ اللہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے، اتنا ماں کو اولاد پہ پیار نہیں آتا جتنا اللہ کو بندے پہ پیار آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سلام پھیرنا تیرا کام ہے، تیری دنیا آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر دینا میں اللہ کا کام ہے۔ پتہ ہے میرے محترم دوستوں بزرگوں، نمازی مسجد سے باہر نکلا، کسی چائے والے کو چائے بناتا، پان والے کو پان لگاتا، گول گپے والے کو، پاپڑ والے کو، میرے عزیزوں دوستوں کے درمیان کھڑے ہو کے موبائل ٹک ٹک کرنے والے کو دیکھا، اللہ اکبر، میں نے آپ کو یوں کر کے دیکھا۔ اللہ جل شانہ بھی ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو اذان کے کلمات سن کے اللہ کے گھر میں نہیں آتے، پتہ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اس رب کو چھوڑ کے جا رہا ہے جو ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے، باپ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یار کی یاری مطلبی ہوتی ہے، اے بندہ میرے ساتھ یاری لگا لے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ، میں ان کی قبر پہ میرے عزیزو سن 2022 میں بغداد میں حاضری دے کے آیا، بہت اللہ کے قریب تھے، مجذوبانہ حالت تھی، راستے سے گزر رہے، مٹھائی والے نے کہا حضرت جی مٹھائی کی ڈلی کھا لو، آپ میں بیٹھے مٹھائی کی ڈلی کھائی، جب آگے جانے لگے تو کیچڑ تھا، گارا سا تھا، اللہ والا اس گارے سے گزر رہا تھا، اور سڑک کے کنارے ایک لڑکا ایک لڑکی عاشق معشوق بیٹھے تھے، اللہ والے کا قدم پاؤں مبارک کیچڑ کے اندر آ گیا، گندے ذرات گندے قطرے اٹھے، چھینٹے اٹھے، اس لڑکی کے دامن کپڑوں پہ گر گئے، لڑکی کے عاشق کو غصہ آیا، حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے گیا، زوردار تھپڑ بہلول دانا کے منہ پہ مارا، آپ نے آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مٹھائی کھلائی تب بھی تیرا شکر ہے، اللہ مٹھائی کھلانے کے بعد تھپڑ پڑوایا تب بھی تیرا شکر ہے۔ جب 2-4 قدم آگے چلے، پیچھے سے چلانے کی، رونے کی، دھاڑنے کی، چیخنے کی آواز آئی، پیچھے مڑ کے دیکھا جس نے تھپڑ مارا تھا وہ زمین پر آخری سانسوں میں کروٹیں بدل رہا ہے، اس کی معشوق آئی، حضرت جی پیر جی بابا جی جو بدعا دی معاف کر دو، یہ تو نا اہل ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو نا اہل ہے، اسے عقل کوئی نہیں، اللہ کے واسطے میں معافی مانگتی ہوں، اس کو معاف فرما دیں، آپ بدعا واپس لے لیں۔ فرمایا قسم اللہ کی میں نے تو بدعا کوئی نہیں دی، میں نے تو اللہ اکبر شکوہ اللہ کی ذات سے بھی نہیں کیا، اس سے کیا کرتا؟ کہنے کہ شکوہ تو نے نہیں کیا، بدعا تو نے نہیں دی، گالی تو نے نہیں دی، روکے تو نے نہیں دکھایا، پھر کیا ماجرا؟ کون سی ذات نے اسے زمین پر لٹا دیا؟ کہنے لگے اچھا پوچھ کے بتاتا ہوں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، مسکرانے لگے، کہا ہاں ہاں سمجھ میں آ گیا، ایک یار تیرا ایک یار میرا، تجھے تکلیف پہنچی، تیرے یار کو غصہ آیا، تیرے یار نے بدلہ لے لیا، مجھے مار دیا، مجھے تکلیف پہنچی، میرے یار کو غصہ آیا، میرے یار نے تیرے یار سے بدلہ لے لیا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ اس کا بن جاتا ہے، پھر پوری پوری دستگیری فرماتا ہے، پھر پوری پوری مدد فرماتا ہے۔ اے بندہ تو نے اپنے آپ کو بیوی کے حوالے، یار کے حوالے، سجن کے حوالے، دکان کے حوالے کیا، کاش اپنا آپ میرے حوالے کرتا، میں ساری دنیا کو تیرے پر قربان نہ کر دیتا، مجھے اپنا خدا نہ کہتا۔ قربانی مانگتا ہو تو ہم یہاں جانور کو پورے سکھر میں پھرائیں گے، کتنے کا ہے یار؟ تجھے پتا کتنے کا ہے؟ تیرے ہوش اڑ جائیں گے۔ اللہ فرماتے اس کے ہوش نہ اڑا ورنہ میں تیری قربانی قبول نہیں کروں گا، رہنے دے۔ کل تو بھی، تیرا باپ بھی، تیرا دادا بھی اس حالت میں تھے، چاند رات کو بچے رویا کرتے تھے، 9 ذی الحج کو بچے رویا کرتے تھے، تیرے باپ کے پاس قربانی کے پیسے نہیں تھے، لیکن آج میں نے تجھے دکھا دیا، آج میں نے عطا فرما دیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اے بندے جو عزت دینا جانتا ہے وہ ذلت دینا بھی جانتا ہے، اور جو ذلیل کرتا ہے وہ عزت دینا بھی جانتا ہے۔ میرے بارے میں تیرا تعارف ہونا چاہیے، میرے بارے میں تجھے میرا تعارف ہونا چاہیے، تجھے پتہ ہے لوگ گرانا چاہیں میں اٹھانا چاہوں تجھے کوئی گرا نہیں سکتا، لوگ عزت دینا چاہیں میں ذلیل کروں تجھے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ اے میرا بندہ ساری دنیا ٹل لگا لے، حکومت بھی آ جائے، حکومت کے عہدے بھی آ جائے، ساری دنیا طاقت لگا لے، میں اگر نہ دینا چاہوں تیرے گھر والی کی گود کو آباد کوئی نہیں کر سکتا، اگر میں بیٹی دینا چاہوں کوئی بیٹا نہیں دے سکتا، اگر میں بیٹا دینا چاہوں کوئی بیٹی نہیں دے سکتا۔ یہ سارے خزانے میرے پاس ہے، عزت کے نقشے میرے پاس ہے، ذلت کے نقشے میرے پاس ہے، ہدایت کے نقشے میرے پاس ہے، کامیابی کے نقشے میرے پاس ہے، رزق کی کشادگی کے نقشے میرے پاس ہے۔ اے بندہ 5 وقت کی نماز کی میں نے تیری ڈیوٹی لگائی، تو 5 وقت کی نماز کے سجدے مجھے کر کے دکھا، میں ساری دنیا کے اندر تجھے چمکا کے دکھاؤں گا، وگرنہ ٹھیک ہے آجا تیرا میرا اعلان جنگ ہے، چھوڑ نماز کا سجدہ۔ اپنا گھر تعویذات سے بھر لے، حضرت پیر جی عبدالباری صاحب سے بھی لے لے، عبدالحنان سے بھی لے لے، مولانا ضیاء الدین صاحب سے بھی تعویذ لے لے، برکت نہیں آئے گی
کیونکہ تو نے میرے ساتھ ٹکر لی. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. آج میں نے تجھے تھوڑا سودا دے دیا, تجھے گوٹھ براڑی سے اٹھا کر میں نے تجھے کالونیوں کے اندر ایک ایک کنال کا مکان دے دیا. بھائی کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھنا, بہن دروازے پر آئے منہ نہ بنا لینا, ماما دروازے پر آئے باہر سے جواب نہ دے دینا, تایا دروازے پر آئے اسے سلام کرنا, اس سلام کے بغیر نہ جانا, ورنہ میرے عزیزو جو عزت کے نقشوں میں دکھاتا ہے وہ ذلت کے نقشوں میں دکھاتا ہے. ساری دنیا کے دل, انسانوں کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے, چاہے یوں پلٹ دوں چاہے یوں پلٹ دوں, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اور اس زمین کے اوپر نیوی تان کے یا آنکھ کی گھوری یا انگلیوں کا مٹکانا یا یوں کر کے دکھانا, خبردار مجھے نہ دکھانا, مجھے نہ گھورنا, مجھے یوں ہاتھ نہ کر کے دکھانا. میں وہ بے نیاز ذات ہوں, اگر میں نے ہاتھ میرے قہر نے پکڑ لیا تو تجھے پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا. اللہ اکبر. خبردار نہ شکری کا بول نہ بولنا, ورنہ پڑا رہے گا پانی پانی مانگے گا, تیری بیوی کو سمجھ بھی نہیں آئے گا. میں بے نیاز ذات ہوں. اللہ اکبر. اگر میرے سے ٹکر لے گا, مال کو میرے مقابلے میں, عہدے حکومت کو میرے مقابلے میں لائے گا, میں پیمپر پہنا کے بستر پہ لٹا دوں گا, تو اس کو یہ پیشاب استنجا کرانے والا بھی کوئی نہ ہوگا. اللہ اکبر. رو رو کے تھک جائے گا, تیری بیوی تیری بات نہ سمجھے گی, تیرے گھر والے تیری بات نہ سمجھیں گے. گل مکدی مکا دوا, بات ختم کر دا, بات ختم کرتا ہوں. لوگوں اللہ کی مخلوق پر ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء, جتنا خدا کی مخلوق پہ ترس کھائے گا اللہ کو بھی تیرے پہ ترس آئے گا. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہوئے, ہارون رشید کی گھر والی گزری. اب کیا کریں, دینار درہم تو تمہیں سمجھ نہیں آئے گا, میں پیسوں میں ہزاروں کی بات کروں. فرمایا 5000 میں جنت میں گھر لے لو, 5000 میں جنت میں گھر لے لو. ملکہ زبیدہ مسکرائی, کہنے لگے مجذوب ہے, 5000 میں بھلا جنت میں کوئی گھر تھوڑی ملتا ہے, چلو اس کی دل جوئی کر دو, اس کی بات رکھ دو. 5000 روپے دے دیے. بابا جی ایک گھر مجھے دے دیجئے. رات کو ملکہ زبیدہ نے اللہ اکبر 5000, اس وقت نوٹ تو تھے نہیں, وہ سکے ہوا کرتے تھے. بابا جی کے ہاتھ میں, حضرت بہلول کے ہاتھ میں وہ 5000 کے سکے دیے. حضرت بہلول میرے عزیزو دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور یوں کر کے اشارہ کر کے وہ سکے دریا برد کر دیے. اللہ غنی. رات کو ملکہ زبیدہ اپنے محل میں بستر پہ لیٹی, خواب میں اسے جنت الفردوس کے مکان کے نظارے ہوئے. ہارون ہارون تجھے پتہ ہے مجذوب جو 5000 کا گھر بیچ رہا ہے, اللہ اس گھر کے بدلے جنت کا گھر دے رہا ہے. ہارون رشید بھی صبح صبح چل دیے, کہنے لگے مجھے 2 گھر دے دے. فرمایا نہیں اب 5000 کا نہیں, اب 10,000 روپے کا ہے. حضرت بہلول دانا سے ہارون کہنے لگے مارکیٹ تیز ہو گئی, مارکیٹ تیز ہو گئی, یا گاہک زیادہ ہو گئے. آپ نے فرمایا نہیں, کل بغیر دیکھ کے سودا کیا تھا, آج دیکھ کے سودا کر رہا ہے. اللہ اکبر. 10,000 میں میرے عزیزو ایک گھر لیا, وہ سکے سارے دریا برد کر دیے. ہارون رشید آگے جانے لگے, واپس موڑ آئے. او بابا بہلول بتا تو صحیح, نہ کھاتا نہ پیتا, نہ کپڑا بناتا نہ تل پہ لگاتا, نہ تیرے پاس سواری, یہ 10,000 کے درہم کے سکے تو نے کہاں پھینک دیے. کہا ہارون رشید اگر تجھے خدا کی مخلوق کا پتہ نہیں تو تجھے حکومت کرنے کی بھی کوئی اجازت نہیں, تجھے بر اعظموں پر حکومت کرنے کی اجازت کوئی نہیں. ہم اللہ والوں کے دلوں پر اللہ نے اپنی مخلوق کا حال کھول دیا. تجھے پتہ ہے کہ جدھر دریا کا پانی جا رہا ہے, جہاں سے گزر رہے ہیں وہاں بستی کے لوگ فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں, تو کیسا بادشاہ تجھے پتہ نہیں, تیری مخلوق بھوکی مر رہی ہے. اللہ نے میری ڈیوٹی لگا دی, اللہ نے مخلوق خدا کی روٹی کے لیے, ایک لقمے کے لیے اپنی جنت کو آسان کر دیا. اللہ اکبر. میں پیسے لے کے پانی میں پھینکتا ہوں, پانی اس بستی کی طرف جاتا ہے جہاں لوگ فاقہ کشی کی زندگی گزار رہے ہیں, وہاں کی مچھلیاں اللہ اکبر, جب میں سکے پھینکتا ہوں تو مچھلیاں منہ نکالتی ہیں اور وہ سکے منہ میں لے کے اسی طرف جاتی ہیں جہاں قوم فاقوں میں مبتلا ہے. اور شکاری جال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے, مچھلیاں خود بخود اس شکاری کے جال میں پھنس جاتی ہیں. اللہ اکبر. وہ ان کو پکڑ کے پیٹ چیرتا ہے, اس کا گوشت بنا کر سالن بناتا ہے, اور جو سکہ نکلتا ہے اس سے اناج خرید کے روٹی پکاتا ہے. تجھے پتہ ہے مخلوق خدا کے پیٹ میں روٹی جاتی ہے, سنڈا سانس وہ لیتے ہیں, پیٹ ان کا بھرتا ہے, رب العالمین اس کے بدلے دینے والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا.
نہ میں کوئی پیر، نہ میں کوئی ولی، نہ میں کوئی فقیر۔ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے سال حج پہ کیسے گیا؟ رمضان المبارک کا پیر جی، اللہ اکبر، آپ کے قدموں میں بیٹھ کے عرض کرتا ہوں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، الحمدللہ فقیر کا ایک نظام ہے، الحمدللہ 2 مراکز ہے، ایک پیر محل کے اندر مرکز ہے تبلیغی مرکز جامعہ عثمانیہ، ایک حافظ آباد میں اللہ نے مرکز بنا دیا جامعہ مسجد مدینہ المعروف مولانا عبد الحنان صدیقی والی، دونوں جگہ میرے عزیز و مدرسے ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک اور غیر رمضان میں راشن کی بہت سی ترتیب بنتی ہے، کپڑے لتے کی علماء کرام کو ترجیح دی جاتی ہے۔ راشن والے کے میرے عزیز و شنگریلا والے مشہور ہیں، ان کے پیسے دینے کے لیے، بل دینے کے لیے میں افطاری سے تھوڑی دیر پہلے ان کی دکان پہ گیا، اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولوں گا، نمود و نمائش نہیں کروں گا، لیکن اللہ کے راستے میں دینے کا آپ کو اجر بتلاؤں گا۔ میں دکان پہ گیا، میں نے بل پے کیا، اللہ اکبر، میں نے اپنا پرس اپنی جیب میں ڈالا، ایک بی بی جس کے منہ کے آگے کے دانت ہی میرے عزیزوں کوئی نہیں تھے، اور وہ پنجابی میں حاجی صاحب سے کہہ رہی تھی، حاجی صاحب دے دینا اللہ تیرا بھلا کرے، حاجی صاحب دے دینا اللہ تیرا بھلا کرے۔ اب حاجی صاحب کہہ رہے تھے نہیں بی بی اس دفعہ کاروبار کوئی نہیں، 50 روپے دے دیے۔ اماں جان اللہ کی قسم رونے لگ گئی اور یوں کر کے موٹے موٹے آنسو، کہنے لگی میں تو بڑی امید سے آئی تھی، 2 گھنٹے سے تو نے مجھے بٹھا رکھا ہے آزادہ سے، میں تو اس امید سے آئی تھی آج راشن لے کے گھر جاؤں گی، آج میرے گھر بھی کھانا پکے گا، بچیاں کھانا کھائیں گی، تجھے پتہ ہے میرا والی وارث کوئی نہیں، میری اولاد میں بیٹا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، مولانا عبدالواری صاحب اللہ کی قسم اللہ جانتا ہے میں بار بار قسمیں سچا ہونے کے لیے کیوں اٹھاؤں، آپ نہ مانو تب بھی میرے عزیز یہ واقعہ میرے ساتھ گزر گیا۔ میرے اپنے وائلٹ میں کو باہر نکالا، مجھے نہیں پتا 1000 تھا، مجھے نہیں پتا 22,000 تھا، مجھے نہیں پتا 10,000 تھا، میں نے یوں کر کے مٹھی میں پیسے لپیٹے اور یوں کر کے اماں جان کے ہاتھ میں دے دیے۔ میری ماں نے اس ماں نے یوں کر کے اٹھائے اور یوں کر کے دیکھا، جب 10,000 کے نوٹ دیکھے میری طرف دیکھ کے مسکرائی، اور بھائی یعقوب صاحب یوں کر کے میرے کندھے پہ تھپڑ مارا اور آسمان کی طرف دیکھی، زاروں قطار ہونے لگ گئی۔ میں نے کہا اللہ کی قسم کام بن گیا، اللہ کی قسم کام بن گیا۔ جب میں وہاں سے اپنے بھتیجے محمد علی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ چلا، ابھی راستے میں ایسا تھا مجھے اٹک سے فون آیا، میں نہیں جانتا، حضرت مولانا عبد الحنان آپ کا نمبر بڑی مشکل سے مجھے ملا ہے، مولانا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں آپ کو نہیں جانتا، مجھے نہیں جانتے، میرا نام یہ میں اور میری فلاں فیکٹری ہے، مولانا آپ کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3 بچے، کا بیگم، میں نے کہا جی، کا کل ملا کے 5 ہو گئے، اپنا اکاؤنٹ نمبر دو، میں 15 لاکھ روپے آپ کو بھیجتا ہوں، جاؤ عمرہ کر کے آؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے آج بھی وہ میری بہن پاکستان آئی، میری رشتہ دار نہیں لگتی، اللہ غنی، میں موٹر سائیکل سے اتر کے گھر کی دہلیز پر اسٹیپ پہ یوں کر کے پاؤں رکھنے لگا، فون آئی جائے، میں نے کہا افطاری میں 2 منٹ رہ گئے، میرا بھتیجا کہنے لگا چاچو افطاری کے بعد سن لینا، میں نے کہا نہیں انگلینڈ سے عروج کا فون ہے، میں نے کہا کیا بیٹی؟ کہا مولوی صاحب تیاری کرو، میں نے کہا کیا تیاری؟ کہا میں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر 11 لاکھ روپے بھیج رہی ہوں، جاؤ حج کر کے آ جاؤ۔ اللہ کی قسم مجھے پتہ لگ گیا جسے ایک ٹکڑا دو وہ صدیوں اور نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، جو کھا کے بھول جائے وہ بندہ ہوتا ہے، جس خدا کو دو وہ نہیں بھولتا، وہ بندوں کا خدا ہوتا ہے۔ پڑا رہے گا پیسہ جیبوں میں، کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ بچے کہتے ہیں ہمارا ابا ہی نہیں، بچے کہتے ہیں ہماری اما ہی نہیں، اللہ کرے ایسے ہمارے باپ دوسروں وہ ہے نا فلانا اس کے جیسے ہمارے ماں باپ ہوتے، کیا کریں؟ بچوں کے لیے، بچوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ ریڑی پر میرے عزیزوں فروٹ لگے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ ریڑی پہ فروٹ لگے ہوئے ہیں، عبد الحنان صاحب تشریف لے گئے، السلام علیکم جی، گرمی میں آپ کیوں آئے؟ حکم کیا ہوتا فون کر دیتے، میں خادم بن کے موٹر سائیکل پر فروٹ آپ کے گھر پہنچا دیتا۔ اچھا یہ کیا بھاؤ ہے؟ اجی آپ کے ساتھ بھاؤ نہیں، اپنی مرضی سے لے لیں۔ اللہ اکبر، نہیں نہیں اپنی مرضی سے نہیں، یا جلدی مجھے دے دے۔ کیا بھاؤ ہے؟ حاجی صاحب پیسے کی فکر نہ کرنا، آپ کے پیسے میری جیب کے اندر ہیں۔ اچھا یہ فروٹ دے دے، یہ فروٹ دے دے۔ تولنے کے بعد یوں دکھاتا ہے، حاجی صاحب کوئی دانہ خراب نکلے تو گھر سے واپس لے آنا۔ حاجی صاحب میں نے آپ کو آم نہیں دیا بلکہ سونا تول کے دیا ہے۔ اللہ اکبر، حاجی صاحب تھیلا پکڑ لگے، نہ 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 یہ گستاخی نہ کرنا، بزرگ آدمی ہو، گرمی ہے، میں انشاءاللہ گھر بھجوا دیتا ہوں، آپ کے پہنچنے سے پہلے گھر آ جائیں گے۔ حاجی
حاجی صاحب نے جیب میں ہاتھ ڈالا, پیسے نکالے, نہیں جی نہیں کوئی بات نہیں, یہ میری طرف سے بچوں کے لیے. اسے پتہ ہے بڑا چھرا میں انشاءاللہ ان قریب پھیروں گا, نہیں نہیں میری طرف سے بچوں کے لیے. انہوں نے کہا نہیں نہیں اچھا پیسے بعد میں آ جائیں گے. ساتھ ایک غریب بھی کھڑا تھا, مفتی صاحب ساتھ ایک غریب بھی کھڑا تھا. اللہ اکبر, پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے اس کے بچوں نے آم مانگے تھے اور کپڑے میرے عزیزوں اس کے مزدوری والے پسینے کی بدبو آ رہی تھی. اس نے بھی ریڈی کی طرف یوں کر کے ہاتھ بڑھایا, اس نے جھاڑنے کی ڈنڈی سے ہاتھ پیچھے کر دیا, پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو. اللہ اکبر. حاجی صاحب نے کہا, قریب دیکھا, آپ نے فرمایا چلو اللہ کے نام پر اس کو بھی دے دے. حاجی صاحب انشاءاللہ میں دے دیتا ہوں. جلدی تھیلی پکڑی, جو حاجی صاحب کو فروٹ دیا تھا, عبد الحنان کو دیا تھا. اللہ اکبر, ساری ریڑھی کو جھانکا, ساری ریڑھی کو جھانکا, نیچے منہ کیا, نیچے ریڑھی گاڈے کے نیچے ایک ڈبہ گلے سلے پھڑوں کا پڑا تھا, اس میں سے 2-4 آم نکالے اور آم نکال کر اس نے فقیر کے حوالے کر دیے. حاجی بھی سیانا تھا, اللہ والا تھا, اس نے فقیر کے ہاتھ سے تھیلی لی, گلا بداغی آم نکالا, ہاتھ پہ رکھا, اور جو اپنے ہاتھ کی تھیلی تھی اس میں سے صاف آم نکالا, اپنے ہاتھ پہ رکھا. کہا واہ مولا, ایسوں کو بھی رزق دیتا ہے, ایسوں کو بھی تو پالتا ہے, اس کی اولاد کو پالتا ہے. میں نے اپنی ذات کے لیے مانگا, اس نے یہ دے دیا, تیرے نام پر مانگا, اس نے یہ دے دیا. ایسوں کو بھی کھلاتا ہے. شکر کرو میرے اللہ کا, اپنے رب کا شکر کرو کہ اس نے ہمارا بھرم بچا رکھا ہے, پردے میں رکھ رکھا ہے. آج اب آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر کے جاؤں گا. اللہ اکبر میرے عزیزو, اللہ سے خاتمہ اچھا مانگ لو. الہ العالمین, ہمارا کردار آپ حضرات بہت معتبر ہو. میں اپنی ذات کی بات کروں گا. الہ العالمین, میرا کردار بہت بدبودار ہے, لیکن اللہ موت کے وقت یہ بدبو میری اپنی مخلوق پہ ظاہر نہ کر دینا, ورنہ رب اکبر کی قسم ہم نے کئی جنازے دیکھے, لوگ جنازہ پڑھتے ہیں, کندھا دیتے ہیں, منہ پر ہاتھ رکھ لیتے ہیں, منہ پہ کپڑا رکھ لیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ سے ایمان پہ خاتمہ مانگا کرو. مال مانگنے والوں, اولاد مانگنے والوں, بیوی بچوں کا سکون مانگنے والوں, اللہ کے دربار میں دعا کیا کرو. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الہ العالمین, ساری زندگی آپ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی, اللہ اس دولت کو قبر میں لے جانے کی توفیق عطا فرما دینا. یہ نہ ہو موت کے وقت یہ دولت میرے سے چھین لے. اور دوسری میرے محترم دوستو بزرگو, اللہ کو اپنے داڑھی کے بال دکھایا کرو. اللہ جل شانہ ہاتھ لگائے بغیر بھی بندوں کے بالوں کو دیکھ رہا ہے, اللہ کو یہ داڑھی دکھایا کرو. یا اللہ, ساری زندگی یہ سفید بال بچاتے بچاتے عزت کا بھرم رکھتے گزر گئی, سفید پوشی میں ساری زندگی گزر گئی, لیکن اللہ بڑھاپے میں ان بالوں کے ساتھ رسوا نہ کرنا, بچیوں کو کورٹ میرج کے حوالے نہ کرنا. یا اللہ, بچوں کی وجہ سے مجھے کسی کے ڈیرے پہ سر میرا نہ جھکانا. اے میرے اللہ, کسی کے آگے میرے ہاتھ نہ جڑوانا. اور سکر کے غیور مسلمانوں, یقین جانو, اللہ اکبر, ہم نے کئی جگہ بوڑھوں کو سفید داڑھی کا واسطہ دیتے پگڑی زمین پہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے. اور دعا کیا کرو, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. الہ العالمین, میری اولاد کو, میری بیوی کو اللہ میری آنکھوں کا نور بنا دے, میرے دل کا سرور بنا دے. اگر گھر کے اندر اخلاق اچھے ہوں تو فاقوں کے اندر بھی گزارا ہو جاتا ہے, اگر اخلاق اچھے نہ ہو تو عالی شان مکان والے, بڑے مکان, پیسے والوں کو ہم نے خودکشی کرتے دیکھا ہے. اللہ سے مانگو, اللہ میری اولاد کو اچھا کر دے, میرے مرنے کے بعد میری اولاد کے کردار کو چمکا دینا, میری اولاد کے کردار کو نہ گرانا. لیکن کتنی بدنصیبی کی بات ہے, ننھی بچے سے ماں ہاتھ اٹھوا رہی ہے, اور کیا کریے, دعا کرو اللہ تیرے ابو کا ویزا لگوا دے, اللہ تیرے ابو کو پیسہ دے دے. پہلے مائیں دعائیں کراتی تھی, دعا کر اللہ تیری اماں کو حج کرا دے, تیرے ابا کو عمرہ کرا دے. اب تو حج عمرہ سب بھول گئے, بس پیسہ دے دے, پیسہ دے دے, پیسہ دے دے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, زندگی بڑی تھوڑی ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے, قل متاع الدنیا قلیل. یہ چنگم کی ببل کی مانند ہے, جتنا کھینچو گے واپس اپنی جگہ پہ آ جائے گی. دنیا یہ بہاریں یا بغیچے, یہ عالی شان مکان تمہیں نظر آ رہے, متاع الدنیا قلیل, تھوڑی سی ہے, اور آخرت کے اندر جزا سزا کا ہم نے فیصلہ کر رکھا. دنیا کی زندگی میرے حکموں کے مطابق گزار لے, آخرت کی زندگی تیرے مطلب کی مطابق عطا فرماؤں گا. اگر دنیا کی زندگی میرے حکموں کو چھوڑ کے گزارے گا تو آخرت کی زندگی میں وہ کروں گا کہ دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی. میں اور آپ اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں,
بس مجھے وہ تھوڑے سے حروف تہجی کے بارے میں حکم ہوا وہ میں آپ حضرات سے عرض کر دوں، ورنہ میرے سے اتنی دیر بیٹھا نہیں جا رہا، شاید ہمارے مفتی صاحب کو پتہ نہ ہو، میرے لیے دعا بھی فرمانا۔ میں عید کے تیسرے دن کھڑا گر گیا تھا اور یہ نیچے کا حصہ بالکل ڈیمیج ہو گیا، پھر آپریشن ہوا ریڑھ کی ہڈی کا اور پٹھا میرا کٹ گیا اس کا۔ آج بھی ڈاکٹر کے پاس سے 12:30 بجے دن میں اٹھا، انہوں نے کہا نہ آپ نے سفر کرنا ہے، 3 مہینے بیڈ ریسٹ کریں، آپ نے چلنا نہیں ہے، آپ کی ڈسکیں ہلی پڑی ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، نہ جانے کون دعاؤں میں یاد کرتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے۔ گھر میں رہیں گے میرے محترم دوستوں بزرگوں، گھر میں رہیں گے، پتہ نہیں موت حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے۔ چلو اس رستے میں میرے عزیزوں موت آ گئی تو انشاءاللہ امید ہے استقبال بھی قیامت کے دن اچھا ہوگا۔ اللہ سے موت مانگنا حرام ہے، بندہ کہتا ہے مجھے موت آ جائے حرام ہے، لیکن ایمان کی موت مانگنا، مدینے کی موت مانگنا، اپنے رشتے کی موت مانگنا، شہادت کی موت مانگنا، مدینے کا مدفن مانگنا، یہ تو خدائے پاک کی قسم ان لوگوں نے دعا کی جن کو اللہ نے آج اماں عائشہ کے، اماں فاطمہ کے، صحابہ اکرام کے قدموں میں سلا رکھا ہے۔